بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی مختلف مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس وقت اس مختصر سے وقت میں اور محدود وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اعتبار سے زندگی مبارکہ کے دو حصے ہیں۔
ایک حصے کو کہتے ہیں جمال نبوی اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں کمال نبوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال اور آپ کی ولادت باسعادت، پیدائش مبارکہ اور آپ کے بدن مبارک کے ہر ایک حصے کا تذکرہ کرنا، یہ سب جمال نبوی کہلاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا ذکر چھیڑ دیں، رات ناکافی ہو سکتی ہے۔ اگر آقا کے بدن مبارک کے اعضاء اور جو پارٹس اور حصے ہیں بدن مبارک کے، سر مبارک سے لے کر کے پیر کے ناخن تک، اس کے لیے بھی کوئی آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کہہ دیں کہ صرف اگر بال مبارک پر بات کرنے آ جائیں کہ بال مبارک کیسے تھی، کیسے رکھے آپ نے، کیسے بال مبارک کی آپ فکر کرتے تھے، اگر یہی سب ذکر کیا جائے تو اسی میں کافی وقت نکلے گا۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا ذکر ہو یا بدن مبارک کا ذکر ہو، بہت بڑی بات ہے، اور یہ سننا اور بیان کرنا دونوں عین عبادت ہے۔ اس کا سننا بھی اور اس کا بیان کرنا یہ بھی عین عبادت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف سال میں ایک آدھ مرتبہ یہ مہینہ آ جائے اور اس وقت سیرت کا ایک آدھ پروگرام رکھ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تفسیر اور درس قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سیرت مبارکہ پوری سننے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں سے اسے بھی وقت دینا چاہیے اور اس کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ سیرت مبارکہ کسے کہتے ہیں۔ جب تک مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے، اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر امین اور صادق کہہ دیا آپ کو کہ سب سے بڑا امانت دار وہ بھی یہی ہے اور سب سے بڑے سچے بھی آپ ہی ہیں، امین اور صادق۔ وہ قوم کہ جو آپ کو اب تک امین اور صادق کہہ رہی ہے، اب اس نبی نے ایک دن 40 سال کے بعد جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ میری حیثیت تمہارے نزدیک کیسی ہے، کیسا پایا تم لوگوں نے مجھے؟ کہنے لگے کہ جربناک مرارا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، انا وجدناک امینا وصادقا، ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے۔ اب 40 سال کی عمر مبارکہ کے بعد جب نبوت ملی ہے، اب سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سیرت سنا رہے، پہلا جلسہ سیرت کا، صرف ایک لکیر، ایک بات۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوا۔ پہلی دعوت، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو
اعلان کر دو، مان لو، یقین کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا اس وقت؟ آپ کا چچا اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے اوپر محبت نشاور کرنے والے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، بددعائیں دینے لگے، گالیاں بکنے لگے، الٹا سیدھا بکنے لگے۔ تو جب تک سورت مبارکہ دیکھتے رہے تب تک تو کچھ بھی نہ کہا، لیکن جیسے ہی سیرت پاک سنائی، پہلا جلسہ خود آپ نے کیا، بیان کیا، یہ کرو یہ نہ کرو، بس سارا معاملہ الٹ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سیرت کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس ویسے جگر بھی ہونے چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سیرت کو بیان کرنے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زبان چاہیے، کہ جس کو قرآن کریم نے امین کے نام سے یاد کیا ہے، مطاع ثم امین، امانت دار، جو برسوں وحی لے کر آیا کرتے تھے پیغمبروں پر۔ تو سیرت کو بیان کرنے کا حق اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو جبرائیل جیسی زبان چاہیے۔ اور سیرت کو سننا صرف ٹیسٹ کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، سیرت کیسی سننی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیرت کو سننے کے لیے ابو بکر جیسے کان اور ابو بکر جیسا کلیجہ اور جگر چاہیے، تب جا کر کوئی سیرت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ ہزار مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں، تب بھی اے نبی تیرا پاک نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ غیبت والی زبان، گالیوں والی زبان، گندے بکنے والی زبان، اس زبان سے نبی کا نام آ جائے اس زبان کے اوپر، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو چاہے سورت پاک بیان کرے یا سیرت پاک بیان کرے، دونوں بڑے مشکل معاملہ ہے۔ امانت کو سنبھالنا اور حفاظت سے لے کر چلنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، واقعی ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ضروری ہمارے لیے، کہ اس دور میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت اور زندگی سے واقف ہوں۔ آج دنیاوی نالج یا یہ کہیے کہ ایجوکیشن نہ ہونے پر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کی جاتی ہے، گھٹیا نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس کو کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے یہ۔ لیکن انہی ایجوکیٹڈ لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کا نام کیا تھا، زندگی مبارک، عمر مبارک کتنی ہوئی، کتنی سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، کتنے سال آپ مکہ میں رہے، کتنے سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزاری، ہجرت کب ملی، ہجرت کب فرمائی، آپ کے بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی، آپ نے بال مبارک کیسے رکھے تھے، کپڑے کیسے پہنے تھے، آپ کی چال کیسی تھی۔ حالانکہ قرآن مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی نمونہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان اپنے چال چلن،
اپنے رہن سہن، اپنا پہننا اوڑھنا، اپنا کھانا، اپنا چلنا، اپنی زندگی گزارنا، اس کو دیکھ کر انسان گزارتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی اسوہ اور کوئی نمونہ ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے سب کے خیالات میں یہ، تو کس کو ہم بنا سکتے اپنا آئیڈیل؟ اسی کو بنا سکتے ہیں جس کو قرآن کریم یوں کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت پاک کو ذرا پڑھیے، آپ کیا کہہ رہی ہے آیت پاک؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری برائیاں اور تمہاری خرابیاں وہ اس کے اوپر بڑی بھاری لگتی ہے، اس کو تمہاری تکلیف، تمہاری برائی، تمہارے اندر کی بری چیزیں اس کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، جو تمہاری بھلائی کی دھن لگائے بیٹھا ہے۔ ایک صاحب ترجمہ کرتے ہیں یہاں حریص علیکم کہ وہ نبی اور وہ رسول کیسا ہے کہ جس کو ہمیشہ تمہاری بھلائی کی دھن ہے۔ اللہ اکبر، ہر وقت اور ہر آن میری امت کیسے کامیابی کو پہنچے، جس کی یہ فکر، جو امت کے غم میں روتا ہو، تڑپتا ہو، راتوں کو جاگتا ہو، بیداری کرتا ہو۔ یہاں قرآن کریم نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ جس کو ہماری برائیوں سے تکلیف ہوتی ہو، ہماری اتنی فکر کہ ہمیشہ ہماری بھلائی کی فکر میں ہو، اسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اور وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے وہ اس زمین کے اوپر، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہمیں آئیڈیل بنانا ہے تو ہمیں آپ کے بدن مبارک کے متعلق، آپ کے حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی کے متعلق بھی کچھ علم ہونا چاہیے۔ حسن و جمال کا عالم تو یہ ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ شاعر کی جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو چاند کو چمک اور روشنی ملی ہے وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی کا صدقہ ہے۔ پھر اخیر میں کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا تذکرہ چھیڑنا ہے، کسی کا قصہ بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی قابل ذکر ذات ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے تذکرے کو بلند کریں گے، عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا چرچا، آپ کا تذکرہ ہر خاص اور عام کی زبان کے اوپر رکھ دیا، اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا۔ ایسی ذات اللہ تعالیٰ جہاں اذان کے اندر مناروں سے اپنی آواز کو گنجواتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں مناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بھی گونجتی ہے۔ جتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے ہر اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی نام۔ میرے بھائیوں، شاعر کا جو شعر سنانا چاہ رہا تھا اس وقت زبان پہ نہیں آ رہا تھا، اب آیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ایک خوبصورتیوں کے مالک،
اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، تیرے چہرے کی خوبصورتی سے چاند کو خوبصورتی ملی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں، نبیوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عاشق نبوی، اپنے پیر اور اپنے شیخ سے جس نے عشق کا سبق سیکھا تھا، وہ نبی کے عشق میں آ کر عجیب بات کرتے ہیں، عجیب سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، وہ خوبصورتی جو ہے، وہ بھی میرے آقا کا صدقہ ہے، وہ بھی میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نور بنایا تھا، اس نور کے 4 حصے کیے۔ اس نور کے کتنے کیے؟ 4۔ 3 کو رکھ دو ابھی سائیڈ پر، صرف 1/4 کو لے لیجئے، 1/4 جس کو کہتے ہیں، 1/4، 1/4، 1/4 حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے اس نور کا۔ اس کے بھی 2 حصے کیے، آدھا حضرت یوسف کو دیا اور آدھا پوری دنیا کی خوبصورتی ہے۔ پاؤ حصے کے آدھے حصے سے وہ پہلے دن سے لے کر کے قیامت تک جتنے خوبصورت آئیں گے، یہ اس خوبصورتی کا صدقہ ہے، اور پاؤ کا آدھا حضرت یوسف کو دیا۔ اسی لیے میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ یوسف کے دیکھنے والیوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اب آپ کہیں گے کیسے کاٹی، وہ سنانے جاؤں گا تو پھر بات بڑھ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ مصر کے اندر اور ایجپت کے اندر ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ عزیز مصر، بہت بڑا شخص ہے، منسٹر، اس کی بیگم دل دے بیٹھی زلیخا، یوسف علیہ السلام کے اوپر دل دے دیا۔ اوہو، پھر جو بھی تذکرہ سنتا اس کا جی چاہتا کہ یوسف کو اپنے قبضے میں لے لے۔ سب تانے دینے لگیاں مصر کی عورتیں کہ ایسی گری ہوئی عورت ہے، اپنا خریدا ہوا غلام اس کو اوپر عاشق ہو گئی۔ لیکن زلیخا بڑی چالاک تھی، اس نے گالیاں نہیں دی، اس نے جواب نہیں دیے، اس نے جتنے بھی منسٹر لوگ تھے ان کی بیویوں کو اپنے گھر ٹی پارٹی کی دعوت دے دی، چائے پہ بلا لیا، اور سب کے ہاتھ میں چھری دے دی، پھل فروٹ دے دیے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیا۔ کہا یوسف، جب میں تم سے کہوں جب یہاں سے صرف پاس ہو جانا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ جب سب بیٹھ گئی، باتوں میں لگ گئی، مشہور ہو گئی، کیا پہنا، کیا اوڑا، کیا لائی، کیا کھائے، یہ عورتیں لگ گئی، ہاتھ میں چھری ہے، مجلس بالکل جم کے چل رہی ہے، اور فروٹ کاٹنے کی تیاریاں سب کر رہی تھی۔ وہاں ایسے کاٹ کے نہیں رکھتے تھے اس زمانے میں، بس وہ رکھ دیتے تھے پورے سیب وغیرہ، بس اب کہا کہ نکلو یوسف، پاس ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب انہوں نے دیکھا یوسف کو، قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ چھری بجائے سیب پر چلانے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ دیکھتی رہ گئی، اتنا خوبصورت کبھی دیکھا نہیں تھا، پاگل ہوگی۔ زلیخا کہنے لگی بیوقوفو، تم نے تو ایک جھلک دیکھی تو ہاتھ کاٹ ڈالے، اب بتاؤ میں نے کیا قصور کیا؟ تو امی عائشہ کہتی ہے، مجھے اس لیے سنانا پڑا کہ امی عائشہ فرماتی ہے یوسف کے دیکھنے والیوں نے تو ہاتھ کاٹے ہیں، کیا بات ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتی تو ہاتھ تو کیا بڑی بات ہے، جگر کاٹ لی۔ اور جنہوں نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھا نہیں، سنا، انہوں نے بیان سنا،
صحابہ کرام سے تابعین نے، تبع تابعین نے بیان سنے، اللہ کے نبی کی خوبصورتی کی باتیں سنی کہ کیسے خوبصورت تھے، صرف یہ سنایا ہے، وہ سننے والے اس کو برداشت نہیں کر سکے، چیخیں مار مار کے بے ہوش ہو جاتے، جان دے دیتے تھے۔ یہ عالم تھا، عشق کی آگ میں عجب تڑپتے تھے، یہ عشق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی سے عشق کا کوئی حصہ نصیب فرما دے۔ اس لیے ذہن منتشر ہے کہ میں جاؤں تو کون سی طرف جاؤں، کس چیز کا تذکرہ کروں سیرت مبارکہ کے اندر۔ مختصر طور پر یہ کہ ایک زندگی آپ کی بدن مبارک والی ہے، خوبصورتی والی ہے، جمال والی ہے، یہ 40 سال کا حصہ۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے، آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور نبوت کا اعلان کرتے ہی اپنے جو ہے وہ پرائے ہو گئے، ڈنڈے اٹھا لیے، گالیاں دینے لگے۔ حالانکہ قرآن کریم نے ان کا جواب دیا جب یہ کہا چچا ابو لہب نے کہ تبّا لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ قرآن میرے آقا نے تو جواب نہیں دیا، قرآن کی صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تو نے تو ابھی کہا ہے میرے نبی کے لیے بد دعائیاں جملے استعمال کیے، ہم نے تو تیری بربادی کا فیصلہ کر لیا۔ اے ابو لہب، ہم نے تیری بربادی کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کہنے والے کو بدن کے اندر ایسی بدبو اور ایسی سڑن پیدا کی کہ جب مرا ہے تو اس کے 4 حبشی کالے غلاموں کو بلایا گیا، انہوں نے ڈنڈوں کے ذریعے سے لے جا کر ایک کھدیڑ کر ایک گڑھے کے پاس لے گئے اور اوپر سے پھینک دیا اور بڑے بڑے پتھر ڈال دیا۔ یہ ابو لہب کا حال ہوا ہے۔ اس لیے اس وقت دنیا میں وہ لوگ جو کہ نبی کے کارٹون بناتے ہیں، نبی کے متعلق برا بھلا لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، کلپس بناتے ہیں، مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب ہم مار سے نہیں دیں گے۔ ہمارے آقا نے اپنے گالیاں دینے والوں کو پتھر نہیں مارے ہیں، دعائیں دیے۔ یہ سیرت کی تعلیم ہے، آج کا پیغام یہی ہے۔ گالیاں نہیں دی میرے نبی نے، بد دعائیں نہیں دی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا ہے۔ بدن مبارک سے خون نکال دیا تھا جن لوگوں نے، ان کو بھی میرے آقا نے بد دعائیں نہیں دی، ان کے لیے دعائیں کی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اصل میں لوگوں کی ہمت کیوں ہو رہی اتنی کہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم خود اپنے نبی سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کے نام پر ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داریوں میں آڑ پیدا کر لی، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے تک لگا دیے، کافر تک بنا دیا۔ حالانکہ میرا نبی کافر بنانے نہیں آیا تھا، مسلمان بنانے آئے تھے، اور ہم امتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے ٹھوکتے چلے جا رہے۔ اگر ہم ہی سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کی زندگی کے متعلق کتنا جانتے ہو، نعرے بازی تو اتنی ساری کرتے ہو، جانتے کتنا ہو، کیا جواب ملے گا؟ کتنا نالج ہے، کتنا جانتے ہم نبی کے متعلق؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، رسول تم کو جتنا دے دے اتنا لے لو، جو بات بتلا دے کرنے کے لیے کہے وہ کر لو، اور جن چیزوں سے روک دے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اپنی طرف سے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے دین مکمل کر کے دیا ہے۔ ہمارے نبی نے خیانت نہیں کی، وما هو علی الغیب بضنین، نبی کوئی بات کو چھپاتے نہیں اور چھپایا ہے بھی نہیں، انہوں نے امت تک پوری باتیں پہنچائی ہے نبی نے امانت داری کے ساتھ۔
وہ امین تھے، وہ صادق تھے، انہوں نے خیانت نہیں کی۔ اسی کو تو قرآن ثبوت لگاتے ہوئے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا گیا دین اسلام کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، نہ کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت، نہ کوئی چیز گھٹانے کی ضرورت۔ جتنے اخلاق اور کیریکٹر تھے وہ سب ہم نے نبی میں دے دیے۔ اسی لیے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ امی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹرز پڑھنا ہے، کہاں پائیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ نبی کے کیریکٹر اور اخلاق کو پڑھنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ کتنا اچھا جواب دیا امی عائشہ نے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کو کھول کر دیکھ لو، قرآن کے ہر صفحے پر بیان کیا ہوا ہے نبی کے اخلاق اور کیریکٹر۔ خلاصہ یہ کہیں گے کہ جتنا قرآن میں ہے وہ سب نبی کی زندگی میں تھا، اور جتنا نبی کی زندگی میں تھا وہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں دو قرآن، ایک قرآن تو یہ جو ہمارے یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک چلتا پھرتا قرآن، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن میں بیان کیا سب پر آپ نے عمل کیا، اور جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے وہ سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ ہے اخلاق، یہ کیریکٹر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اور آپ کوئی تہوار منانا ہو، اپنی زندگی کا کوئی حصہ متعین کرنا ہو، ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ جتنا آقا نے کیا، جتنا کہا ہمیں اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ کرنے جاؤ گے گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے متعلق مشہور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہ سنت میں زیادتی کرتے تھے وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَ، اور نہ اس کے اندر کوئی کمی کرتے تھے، جتنا آقا نے بیان کیا سب پر عمل کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ متبع سنت، راستے میں چلتے چلتے تھوڑی دیر بیٹھ گئے کسی درخت کے نیچے، کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی سفر اور اسی راستے کے درمیان میرے آقا کو دیکھا تھا اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں بھی بیٹھ گیا۔ پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں، سب لوگ آنے لگے تو پیر سکڑ لیے، کہا ایسا کیوں کیا؟ میں نے مجلس میں میرے نبی کو ایسا ہی بیٹھے ہوئے دیکھا، ذرا پیر پھیلائے ہوئے تھے، لوگ آ گئے تو آپ نے بھی پیر موڑ لیے۔ یہ حال تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور ایک جہاز جا رہا تھا ذرا دور سے، کوئی اتنی زیر سے چھینک کھائی کسی نے کہ آپ تک آواز آئی۔ کہتے 3 درہم کی کشتی کی اس جہاز تک پہنچے اور وہاں جا کر اتنا بول کر آئے کہ الحمدللہ اگر چھینک والا کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ 3 درہم کی کشتی کی، وہاں تک گئے اور یرحمک اللہ کہہ کر آ گئے۔ اتنے سنت کے پابند کہ میرے نبی کا کوئی فرمان چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی نے چھینک کھائی اور کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، فوراً پکڑ لیا، فوراً پکڑ لیا۔ کہا میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا اور آپ نے مجھے پکڑ لیا، آپ ڈانٹتے؟ کہا کہ میرے نبی سے چھینکنے کے وقت جب چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہنا ہی ثابت ہے، اس سے زیادہ کچھ کہنا ثابت نہیں۔ اندازہ لگائیے کتنے بڑے لوگ تھے وہ۔ اب صلاۃ و سلام کتنا مبارک عمل ہے
کہ نبی پر صلات پڑھو، سلام پڑھو۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے، اور نبی نے صلات اور سلام دونوں پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ جب صحابہ نے سلام کے متعلق پوچھا تو تحیات بتلا دی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ امت کو اپنے گھر میں بنانے کی ضرورت نہ پڑے، لو ہم ہی بنا کر دے دیتے ہیں، کہ سلام بھی تم اپنی طرف سے مت بنانا، ہم دیتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے کہا سلام تو سکھا دیا، صلات کیسے پڑھیں؟ درود ابراہیم پڑھ کر بتا دیا، یہ درود ابراہیم پڑھا کرو، یہ صلات۔ صلات و سلام ہو وہ بھی بتلایا، عیدین ہو، عید کے تہوار ہو، جو بھی تہوار ہو وہ بھی سب بتلا دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں عید جو ہے وہ اسلام میں دو ہی ہے، یہ نبی نے خود متعین فرمائی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ من احیا لیلۃ العیدین، جو دو عید کی راتوں کو جاگا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسلام میں تیسری عید کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں غلط مطلب نہ نکالیں، نبی کی پیدائش مبارکہ، اس پر خوشی کا اظہار، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کے پیدا ہونے پر اور ولادت کے اوپر کوئی خوش نہ ہو تو وہ ایمان سے بھی چلا جائے گا۔ لیکن انگریز کی برتھ ڈے کی طرح اسے بھی منانا، شور شرابہ کرنا، کیک کاٹنا، اب تو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں۔ اسلام میں تو کیک کاٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں، برتھ ڈے پر تو موم بتیاں غیر مسلم جلاتے ہیں، کیک وہ کاٹتے ہیں، اسلام میں تو ہے ہی نہیں اس کا کوئی تصور۔ صرف دو عید ہے، نبی نے دو عید بتلائی، اور باقاعدہ اس دو عید میں جانے کا طریقہ بھی بتلایا۔ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، پڑھتے آؤ، تاکہ تمہارے جانے سے تم کو تکبر نہ آ جائے، غرور اور فخر نہ آ جائے اپنی میجورٹی کے اوپر۔ اس لیے کہا اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جائیے، اور دوسرا کوئی نعرہ نہیں، کوئی دوسرا نعرہ نہیں، خود نعرہ کیا لگانا ہے وہ بتلا دیا کہ جاؤ جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا ہے، محلے کی مسجد میں مت پڑھ لینا۔ لیکن بھلا کرے کورونا کا، اس نے تو جمعہ بھی شروع کروا دی ہر مسجد میں، اور اس نے تو عید بھی۔ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے، لوگ تو ڈھونڈتے ہی تھے کہ کب اپنی پڑوس کی مسجد میں جمعہ شروع ہو جاوے۔ مجبوری کے درجے میں ان مفتیوں نے اجازت دی، لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا کہ شروع کر دی، اب بند کرنا نہیں ہے، کیونکہ مفتیوں سے بڑے عوام مفتی بن جاتے ہیں۔ تو پہلے نہیں اجازت دینی تھی، نکائی کو دی۔ ارے اللہ کے بندے، یہ مفتی لوگ ہیں، یہ فتوے دیتے ہیں حالات کو دیکھ کر، تمہاری مجبوری کو دیکھ کر فتویٰ دیا تھا، تم تو غلط فائدہ اٹھا رہے۔ عید کی نماز اس کی خصوصی اسپیشیالٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے کا عیدگاہ میں پڑھو، میدانوں میں نکلو اس کے لیے۔ لیکن اب تو عید بس کپڑے پہنے سیدھے پڑوس کی مسجد میں گھس گئی، اور دو چار صف کی مسجد کے اندر بھی عید کی نمازیں ہو رہی ہے۔ تو عید دو عید، اور باقاعدہ اس میں جانے کے لیے کہا اچھے کپڑے پہنو، خوب پہنو، عطر لگاؤ، بن ٹھن کے بن سنور کے جاؤ، سب سے اچھے کپڑے جو وہ پہن کر جاؤ، اور جاتے وقت باتیں کرتے ہوئے مت جانا، شور شرابے کرتے ہوئے مت جانا، اللہ کو ذکر، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ کو۔ ایک راستے سے جانا ہے، اسی راستے سے مت آنا، دوسرے راستے سے آنا، تاکہ تمہاری میجورٹی کا بھی پتہ چلے،
اور یہ بھی پتا چلے کہ مسلمان جب چلتا ہے تو بھی اللہ کے لیے چلتا ہے، بیٹھتا ہے تب بھی اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، یہ اللہ کا نام لیے بغیر آگے نہیں چلتا۔ دنیا والوں تمہیں ہم اپنی طاقت سے نہیں ڈراتے، ہمارا اللہ بہت بڑا۔ لیکن اب یہ سب چھوڑ کر اپنی طرف سے راستے بنا لیے، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، اچھل کود بھی ہو رہا ہے، ماں بہنوں کی عزت آبرو بھی جا رہی ہے، نمازیں بھی جا رہی ہے۔ ارے عشق نبوی کے اندر تم محلوں میں ایسے نکلے کہ تمہاری نمازیں جا رہی، اور نماز کا حال تو یہ ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی کو سب سے زیادہ سکون جو ملتا تھا وہ نماز میں ملتا تھا۔ یہ کیسا عشق، نماز چھوڑ جائے، پیر مبارک زمین پہ نہیں لگ رہے، ورم ہے، آخری دنوں میں بیمار ہے آقا، ضعف اور کمزوری ہے، لیکن دو صحابی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بھی آپ گئے۔ ایک صحابی نے اجازت مانگی، بہت دور رہتا ہوں، معذور ہوں، چلے نہیں جاتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لوں؟ پہلے تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، لیکن فوراً ان کو بلایا کہ اذان کی آواز آتی ہے گھر پر؟ کہا کہ جی ہاں آتی ہے۔ کہا خبردار گھر میں مت پڑھنا، مسجد میں آ کر پڑھنا۔ کبھی عصر کی نماز، کبھی فجر، کبھی عشاء۔ یہ کہا کہ نمازوں کا عالم تو یہ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، تو تم اپنے کلہوں کے بل کھینچا کر آنا پڑے تب بھی آؤ گے تم۔ اتنی اہم چیز ہے نماز۔ تو نماز چھوڑ جائے وہ عاشق نبوی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عشق نبوی کا دعویٰ جھوٹا اور غلط ہے۔ اس کے گھر میں ایک بھی بے نمازی ہو وہ جھوٹا ہے اپنے عشق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز، آخری بات کہہ کے بات ختم کر دوں، اس لیے مجھے کہا تھا کہ 40 منٹ ہی بیان کرنا۔ نماز سے اتنا عشق تھا، اتنا عشق کہ کالے کالے بادل دیکھتے آقا بارش کے زمانے میں تو گھبرا جاتے، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی باہر نکلتے۔ صحابہ نے دریافت کیا، بیگموں بیبیوں نے پوچھا، اماؤں نے پوچھا، سب تو بادل دیکھ کے خوش ہو جاتے کہ بارش برسے گا، اور آپ گھبرا جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے۔ کہا کیوں نہ گھبراؤں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک قوم شعیب علیہ السلام کی، ان کی قوم پر بادل میں سے بارش نہیں آگ برسی تھی، مجھے بھی ڈر لگتا کہیں اللہ عذاب نازل نہ کرتے۔ ہوا چلتی، 2 رکعت نماز، بادل کالے ہوتے، بارش برستا، کوئی کام ہو، کوئی بات منوانا بھی ہو اللہ سے تو 2 رکعت۔ حضرات صحابہ کرام کو یہی سکھایا تھا، جیسے میں اور آپ سیکھے ہوئے نے کہ فوراً کچھ بھی ہوا دوڑو مفتی مصعب صاحب کے پاس کہ ایک آدھ کچھ دبانے کا دے دو، ایک لٹکانے کا دے دو، ایک آدھ چپکانے کا دے دو، گاڑی نویلی اس پر لگانے کا دے دو ایک آدھ۔ ہمارا یقین کیسا تعویذوں پر ہے کہ ہو ہی جاوے گا اس سے، ویسا صحابہ کا یقین بنایا تھا 2 رکعت نماز پر، 2 رکعت نماز کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے مفتی مصعب صاحب کی ایڈورٹائز کر دی، جانا ورنہ مت، ورنہ تو رونگ نمبر لگے گا۔ الحمدللہ انہوں نے یہی سیکھا ہے اور یہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ 2 رکعت سکھانے والا ہی یہ نبی سید زادہ ہے، نبی کی وہی پیغام اور وہی تعلیم آپ کو دینے والا ہے۔ 2 رکعت ایسی بنا لو کہ کچھ کام ہو یقین آ جائے میں نماز پڑھ کے دعا کروں گا اللہ میرے کام کر دیں گے۔ نبی نے آج کے بیان میں کچھ لے کر مت جاؤ، صرف یہ لے کے جاؤ کہ نبی کو نماز سے بہت محبت تھی، میں بھی انشاءاللہ نماز سے بہت محبت کروں گا۔ کچھ نماز نہیں، اب کوئی نماز میری نہیں چھوٹے گی، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کیسے حالات آ جائے، یہ کہ میں نے سیرت کے بیان میں پیغام سنا ہے 2 رکعت کا، لاؤ میں اس نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، پھر دعا کروں گا، دیکھو کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سگرام پورے والوں میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، مبارک ہوں۔ یہ جوان علماء جو آپ کے علاقے کے اندر تیار ہوئے، ایک زمانہ تھا کہ علماء کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، جمعہ میں کوئی بیان کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ آج تو اندھیرے میں ہاتھ ڈال دو تو 5 عالم تو ویسے ہی ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گلی گلی محلے محلے یہ بیداری پیدا کر دی کہ آپ حضرات کو توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اور انہوں نے پڑھائی نہیں، نام بھی کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا۔ اب یہ جوان بچے فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے محلے والوں کو فتوے پوچھنا ہو، سوال پوچھنا ہو دین کے، تو پھر پریشانی ہوگی۔ اس لیے باقاعدہ سگرام پورے میں آج دارالافتاء کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کے جو بھی فتوے ہوں گے، کون سی جگہ بھی پتہ بتا دو ذرا ان کو۔ بکرا شیری، ڈاکٹر آصف سمول صاحب کا جو دواخانہ تھا، اس کے پرانا جو تھا اس کے پڑوس میں عصر سے مغرب آپ کو انشاءاللہ مفتیان کرام ملیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اب صورت میں جگہ جگہ پر یہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جوان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے۔ بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہے، بچے خوب کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جوان الحمدللہ اپنی جوانی کو صحیح راستے پر، صحیح ڈھنگ اور صحیح نہج پر چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ان کی حفاظت فرما کر اخلاص کے ساتھ خوب کام لے، اور ہمیں ان کی خوب قدردانی نصیب فرمائے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، نیکیوں کا ذوق اور شوق نصیب فرما، نیکیوں کے مواقع نصیب فرما، نیکیوں کی رغبت دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارا گھرانہ سدھار دے، ہمارے بچوں اور ہماری بیوی بچوں کی سب کی اچھے اخلاق سے تربیت فرما۔ اے اللہ ہم اپنی اولاد کی اچھے اخلاق سے تربیت نہیں کر سکے ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرما، ہمیں سچے عاشق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں سے محبت نصیب فرما، ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنتوں کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما۔
الہ العالمین، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنے ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے، آپ ہم سے راضی ہو کر اپنی ذات سے ہمیں راضی کر لیجئے، قرآن کریم کی تعلیم کا اور تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، الہ العالمین ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات سے پوری حفاظت فرما، ناگہانی آفتوں سے اور بلاؤں سے حفاظت فرما۔ ہمارے بڑے بڑھوں نے نہیں سنی ایسی بیماریاں جو نام بدل کر آ رہی ہے، جس کا علاج سے سب قاصر اور عاجز ہے۔ اے اللہ دنیا نے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیا ہے، آپ قوت و طاقت والے ہیں، اے اللہ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ بڑے زبردست ہیں، اے اللہ آپ تو رحمان اور رحیم بھی ہے، معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے، اپنی پکڑ کی ہر شکل سے حفاظت فرما، اپنی ناراضگی کی ہر شکل سے حفاظت فرما، اپنے غصے اور اپنے غضب کی ہر شکل سے حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شایع نشان صلاۃ و سلام عطا فرما، ہم سب کی طرف سے ہمارے نام بنام ہمارے آقا کو اپنی شان سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی طرف سے، ہمارے اہل و عیال کی طرف سے، ہمارے اساتذہ اور شاگردوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے اللہ ہمارے نبی کو اپنے شان سے صلاۃ و سلام بھی عطا فرما، بہترین بدلہ بھی نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما، اے اللہ یہ دارالافتاء کو قبول فرما، ان علماء کو، جوان علماء کو قبول فرما، اے اللہ ان کو خوب علم سے مالا مال فرما، عمل کی دولت سے مالا مال فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، اخلاص کامل نصیب فرما، قدم قدم پر تو ان کی حفاظت فرما، پوری بستی کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔